موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین کو ابو موسیٰ کی طرف سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین، 6 ستمبر 1965 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ کے سینے پر جرت اور عظمت کے ناقابل فراموش قصیدے درج ہونے کو ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی جرت اور ہیبت سے دہلنے والی ہے، اور کس نے تصور کیا تھا کہ اس مملکت خداداد کی حفاظت کے لیے بچے، بوڑھے اور جوان اپنے سینوں سے ایسی دیوار تانے کھڑے ہوں گے جو دشمن کی توپوں کا حملہ پست کر دے گی۔ اور پھر 6 ستمبر 1965 کی صبح ریڈیو پاکستان گونجتا ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے MM عالم جیسے بہادر اور جانباز پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر ایک ہی منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیاروں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کارنامہ آج بھی ایک عظیم عالمی ریکارڈ کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ دشمن کی طاقت کا اندازہ کیجئے، دشمن 5 گنا بڑا تھا اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ اس کے ایک ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ٹینکوں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی قیادت میں پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے بڑھتے ٹینکوں کے رستے میں اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دی۔ وطن کے ان غیور جوانوں نے اپنے جسم پر بارود باندھ کر 120 ٹینکوں کو خاک میں دفن کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی قیادت میں پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے بڑھتے ٹینکوں کے رستے میں اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دی۔ جوانوں، یاد کرو بدر کے میدان کو، جہاں 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا۔ ان غیور جوانوں نے اپنے جسم پر بارود باندھ کر 120 بھارتی ٹینکوں کو خاک میں دفن کر دیا۔ جب زخمی اور شہداء ہسپتالوں میں پہنچنا شروع ہوئے تو شہداء کو نرسز کے حوالے کیا گیا کہ ان کی میتوں کو تیار کریں تاکہ ان کی تدفین کے لیے ان کو ورثاء کے سپرد کیا جا سکے۔ زخمی ہو کر آنے والے فوجیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں شہداء کو ریسیو کر رہی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور واپس جا کر اپنی پوری یونٹ میں انہوں نے اعلان کیا کہ شیروں اور دلیروں سینے پہ گولیاں کھانا، کیونکہ تمہاری بہنیں تمہیں ریسیو کر رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہنیں دیکھیں اور کہیں یہ بزدل پیٹھ پر گولی کھا کے آیا ہے۔ یہ جوانوں کا جذبہ تھا، اور پھر سب نے قسمیں کھائیں کہ گولیاں سینے پہ ہی کھائیں گے۔ یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، بلکہ ایسی باتیں ان مجاہدوں کے سینوں میں دفن ہوتی ہیں۔ اور پھر یوں لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کر کے اپنی فوج سے سلامی لینے کے بعد لاہور جم خانہ میں جام سے جام ٹکرانے کے لال بہادر شاستری کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے 5000 سے زائد فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے، اور اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ ہڈیارہ سے لے کر کھیم کرن تک، چونڈا سے لے کر ہلواڑے تک، وہگا سے لے کر جام نگر تک، قصور سے لے کر اکھنور تک، اور BRB نہر سے لے کر دوارکا کے قلعے تک، ہر طرف پاک فوج کی سرخروئی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ ہمارے شہیدوں کے سرخ لہو سے درخشاں ہے، اور یہ عظیم دن ہمیں عظیم شہیدوں کی قربانیوں اور غازیوں کی جرت
اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ اس وطن کی مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کے لہو کا مکروز ہے، اور جن آزاد فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے ایک ایک جھونکے میں اس مقدس لہو کی خوشبو گونجی ہے۔ دشمن یاد رکھ لے کہ مملکت خداداد پاکستان کا ایک ایک سپوت اپنے مادر وطن سے بے انتہا، بے پایاں اور بے حد محبت کرتا ہے۔ جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی، مشعلے جاں لیے ہم مقابل رہے، ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا، ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے۔ پاکستان زندہ باد۔